یہ نامحرم والا سسٹم کتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ تو بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، مگر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے، ٹچ کرے۔ اور میں اور تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کس طریقے سے دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کا پتہ تو قیامت کے دن ہی چلے گا۔ بہت سارے لوگوں کو تو اس دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ چلتے ہیں، نفس اور ہوس کی باتوں میں آ کر unnecessary ٹاکس شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈیٹنگ شروع کر دیتے ہیں، گر جاتے ہیں ایک دوسرے کے پیار میں، محبتوں میں، بس بیچارے ایک سجدہ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو، البتہ اگر تھوڑے سے ضمیر اور مر جائے تو سجدہ بھی کر لیں گے۔ تو ایسے لوگ جن الجھنوں کے ساتھ، جن بے چینیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں نا، وہ انہیں پتہ ہے ایک دوسرے کو اتنا الجھا کے رکھتے ہیں، اتنا بے چین کر کے رکھتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ اپنا یہ سر دیواروں کے ساتھ مار مار کر توڑ دیں۔ ایک دوسرے کو گرانے کے چکروں میں ساری عمر گزر جاتی ہے ان کی۔ لڑکے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس لڑکی میری ہر جائز ناجائز بات مانتی رہے، اور لڑکی بھی بے وقوف بنتی رہتی ہے، اور اسے بھی مزہ آتا ہے بے وقوف بننے میں۔ دو میٹھی میٹھی باتیں کیا بول دے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا جہان کا پیار میرے لیے اسی بندے میں ہے۔ محبتوں کو اپنے اوپر فرض کر دیا ہے لوگوں نے۔ واللہ اگر ہمارے ضمیر زندہ ہوتے ہیں نا، تو یہ باتیں، یہ حدیثیں وہ حدیثیں ہیں کہ ان کو سننے کے بعد ہماری روح کانپ جانی چاہیے تھی، ہمیں شرم آ جانی چاہیے تھی۔